اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ہم سب کو مرنا ہے، اختیاری رکنے کا بھی حساب دینا ہے اور مجبوراً رکنے کا بھی حساب دینا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تم نے سورت کے بازاروں میں کیا کام کیا تھا؟ تمہاری نگاہیں کہاں چلی تھی؟ تم نے دکانوں پر بیٹھ کر کیا دھوکہ دیا تھا؟ تم نے اپنی بیوی سے چوری چوری دنیا میں کتنے غلط مسائل کیے تھے؟ تمہاری اولاد سے نظریں بچا کر تم کہاں کہاں ہوٹلوں میں جا کر گناہ کیا کرتے تھے؟ تم نے حرام کا روپیہ کیسے کمایا تھا؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانتی۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس محفوظ ہے۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جس کا حساب کلیئر نکلا، جس نے سورت کی بازاروں میں نگاہ کو بچا لیا، جس نے دکان پر بیٹھ کر للہیت اور خالص اللہ کو یاد کر کے کاروبار کیا، جس نے حرام کا روپیہ نہیں کمایا، جس نے دھوکہ نہیں دیا، جس نے جھوٹ نہیں بولا، جس نے گجرات یا ہندوستان کے مال کو امپورٹڈ مال کہہ کر کے نہیں بیچا، جس نے صاف صاف سچی بات کہہ کر کے اس مال کو بیچا۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے اندر سے محبتیں ختم ہو گئی، صداقتیں ختم ہو گئی، سچائی ختم ہو گئی، معاف کرنا ختم ہو گیا، ایک دوسرے کو ملنا ختم ہو گیا، امانت داری ختم ہو گئی، دیانت داری ختم ہو گئی، خیانت سے زندگیاں بھر گئی، گالی گلوچ سے زندگیاں بھر گئی، ایران توران کی باتوں سے زندگیاں بھر گئی، غیبت سے زندگیاں بھر گئی۔ ہماری نگاہوں نے ہمیشہ دیکھا تو ہمیشہ تان و تشنی والا دیکھا، حسد والا دیکھا، گرانے والا دیکھا، مٹانے والا دیکھا۔ ہم نے لوگوں کو اسی نظر سے دیکھا، یہ گر جائیں، یہ مٹ جائیں، یہ تباہ ہو جائیں، اس کی بیٹی ذلیل ہو جائے، اس کی بیوی ذلیل ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، میں اوپر آ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، میری ترقی ہو جائے۔ ہم نے سب کو اس نگاہ سے دیکھا۔ مومن تیرا کیا ہو گیا؟ تو بھلا بن کر کے آیا تھا، آج لوگوں کے لیے تو برا بن چکا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم تو بہت اچھے لوگ تھے، تم تو بہت اچھے لوگ تھے، اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ ایک تو تمہارا کلکٹر تمہاری تعریف کر دے، تمہارا ڈی ایس پی تمہاری تعریف کر دے، تمہارا سی ایم تمہاری تعریف کر دے، تمہارا پی ایم تمہاری تعریف کر دے، تمہارا صدر جمہوریہ تمہاری تعریف کر دے، اور ایک ساری کائنات کا مالک تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ تم بہت اچھے لوگ ہو، تم بہت اچھے لوگ ہو۔ کیوں؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم بھلائی کا حکم دینے والے، تم خود ہی برائیوں کے اوپر چل رہے ہو۔ تم بھلائیوں کا حکم دینے والے، تم برائیوں کا حکم دینے لگے، تم بھلائیوں کا حکم دینے والے، تم بھلائیوں سے روکنے لگے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں اپنے دین سے دور ہو گئے؟ صداقت و امانت ہماری زندگی سے کیوں ختم ہو گئے؟ اللہ ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے، ایمان کا صحیح ذوق نصیب فرمائے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ فرمایا حساب کے بعد اگر جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیسا کامیاب؟ کیسا کامیاب؟ اب احادیث کا میں ترجمہ کر دوں، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن آیات کا ترجمہ کر دوں، آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے وہ جنت عطا کر دوں گا کہ تو بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، تیرا بڑھاپا وہاں تجھے نہیں آئے گا، تیری چاہت کے مطابق کھانا ملے گا، تجھے روزانہ تیرے حسنوں میں بڑھاتا چلوں گا، تیری جوانی میں اضافہ کرتا چلوں گا۔ یہ وہ جنت ہے جس میں بڑھاپا نہیں، یہ وہ جنت ہے جس میں بیماریاں نہیں، یہ وہ جنت ہے جس میں کالا پن کبھی نہیں آتا، جس میں تیرے حسن کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میں تجھے وہ جنت دینے والا ہوں، لیکن اس جنت کے لیے اس محدود زندگی کو جو 50 60 70 سال کی ہے، اس کو مرضی مولا پر کما کر کے آ جا۔ میں تجھے منع نہیں کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے منع نہیں کرتا ہوں دنیا کو حاصل کرنے سے، میں تجھے منع کر رہا ہوں غلط کمانے سے۔ غلط کمانے سے اپنی حفاظت کر لو۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوسری جگہ یوں بیان فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا
ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا انما الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کیا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو فرمایا کھیل کود ہے کھیل کود اللہ کہہ رہا ہے کھیل کود کھیل کود کہہ رہا ہے ارے اچھے خاصے ہم کما رہے ہیں دکانیں چل رہی ہے ویلکم ہو رہا ہے ہم تھات بات سے رہ رہے ہیں بڑے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہے ہیں ہمارے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں کھیل کود میں تو ہنسی مذاق ہوتی ہے ہم تو وقار والے اس کو تو کھیل کود کہہ رہا ہے اللہ فرمایا ہاں میرے بندو تم سمجھے نہیں میرے کہنے کا مطلب تم نہیں سمجھے ارے دنیا میں ایک مداری ہوتا ہے دگدگی بجاتا ہے کہتا ہے ابھی میں سانپ نکالوں گا دیکھ لینا ابھی میں شیشے میں سے جنات نکالوں گا دیکھ لینا اور جنات میں سے شیشہ نکالوں گا دیکھ لینا ابھی میں شیشے میں سے انڈا نکالوں گا دیکھ لینا وہ بتا رہا ہے اور ہم جیسے فرصتی اس کے اطراف میں کھڑے ہو جاتے ہیں آدھا گھنٹہ دیکھ لیا دیکھنے کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا جیسے یہ دنیا کا کھیل آدھے گھنٹے تک چلا اور مسئلہ ختم ہو گیا اللہ کہتا ہے میری نگاہ لے کر دیکھو اللہ کہہ رہا ہے میری نگاہ لے کر دیکھو اگرچہ تم دکان میں کام کر رہے ہو تمہاری بیوی گھر میں کام کر رہی ہے تم کاروبار میں کام کر رہے ہو تم آفسوں میں کام کر رہے ہو تم پی ایم اور سی ایم کے مقام تک پہنچے ہوئے ہو تم نے اونچے اونچے عہدے اور ڈگریاں لے لیے تم سارے کام میں لگے ہوئے ہو اللہ کہتا ہے میری نگاہ لے کر کے دیکھو تو ایسا ہی ہے جیسے بچوں کے سامنے مداری کا کھیل جو ہو رہا تھا تو بچے تو اس سے خوش ہو رہے تھے واہ واہ کتنا اچھا بتا رہا ہے لیکن بڑے لوگ اس کو کھیل سے تعبیر کرتے ہیں اللہ کہتا ہے اسی طرح میری نگاہ میں تمہارے سارے کام یہ کھیل ہے کھیل یہ سب کھیل ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب یہ سارے کھیل ہے کیا ہوگا جیسے وہاں آدھے گھنٹے کے بعد مسئلہ ختم اسی طرح تمہارے 50-60 کے اوپر مسئلہ ختم ہو جائے گا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ یہ صرف زینت تمہیں ہری بھری نظر آ رہی ہے وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے جا رہے ہیں وتکاثر فی الاموال والاولاد ارے میرا مال اتنا ہے میرے پاس تو اتنی کوٹیاں ہیں اتنی دکانیں ہیں میرا مال تو امپورٹ ہو رہا ہے ایکسپورٹ امپورٹ اپنا کام ہے فلاں جگہ سے ہمارے وہاں تو مال آ رہا ہے ابھی میں نے بمبئی میں بھی شروع کر دیا ابھی میں نے احمد آباد میں بھی شروع کر دیا دنیا بھر میں میری کوٹیاں جاری ہو گئی وتکاثر فی الاموال والاولاد اللہ مثال دیتا ہے كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه قرآن ہے کیسے ہم کو سمجھا رہا ہے فرمایا جیسے ایک کھیروت نے ایک کسان نے ایک بیج ڈالا وہ بیج جب نکلا تو بڑے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ کھیتی ہری بھری ہو گئی اب بری ہو رہی ہے لیکن چند ہی دن گزرے تھے مہینہ گزرا اس کے اوپر کوپنے آنے لگی دانا آنے لگا تو دھوپ سے وہ خشک ہونے لگے وہ خشک ثم يهيج فتراه مصفرا وہ خشک ہونے لگے وہ سوکھ گئی تمہاری کھیتی وہ گیہوں کی چاول کی وہ خشک ہو گئی وہ ہریالی ختم ہو گئی ارے اچھا چلو خشک بیوی تو کھڑی ہے ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما اتنے میں کھیروت آیا اور سب کو کاٹ کر ختم کر دیا اللہ کہتا ہے اسی طرح یہ جوانی تمہیں ہری بھری نظر آ رہی ہے کھیل کود میں دوڑے جا رہے ہیں کوئی ادھر کھیل رہا ہے کوئی کرکٹ کے میدان میں کھیل کر اللہ کے باغی بن کر جا رہا ہے نمازوں کو چھوڑتا جا رہا ہے کوئی موبائل کی دنیا میں فلموں میں بیٹھ کر اللہ کی بغاوت پر جا رہا ہے کوئی سنیما ہال میں بیٹھ کر اللہ کی بغاوتوں پر جا رہا ہے کوئی ہوٹلوں کے اندر زنا کے اڈوں پر جا کر بغاوتوں پر جا رہا ہے کوئی ہتھا کتا مستندہ ہو کر پجاموں کو اور پینٹ کو تخنوں سے نیچے لٹکا کر اللہ کے مقابلے میں مستندہ بن کر کے جا رہا ہے اللہ کہتا ہے اسی طرح جیسے ابھی جوانی ہریالی ہے تمہیں نظر آ رہی ہے لیکن بڑھاپا آ جائے گا تمہاری ہریالی ختم خشک ہو جاؤ گے چہروں پر نلکیاں پڑے گی ارے وہ چہرہ جس پر تمہاری بیوی جوانی میں محبت سے بوسہ دیا کرتی تھی بڑھاپے میں دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہے گا یہ بڑھاپا آ گیا اب بڑھاپے کے بعد تم یوں سوچو گے ارے چلو ابھی بھی تو بڑھاپا ہے جی رہے سانس چل رہا ہے فرمایا اتنے میں میرا ملک الموت آئے گا اور تمہارے اس کھیتی کو کاٹ دے گا ختم ہو جائیں گے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید اب اگر دنیا میں تم ٹھیک گزرے ہوں گے تب تو جنت تمہیں ملے گی اور اگر ٹھیک نہیں گزرے تو وفی الآخرة عذاب شدید بہت سخت میرا عذاب ہوگا
اور پھر اللہ تاکیدن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، حضرت علی نے فرمایا دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے، اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے جتنی میری زندگی گزر گئی وہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ فرمایا دنیا جانے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، عقل مند وہ ہے جو آنے والے کی تیاری کرے، جانے والے کی تیاری کرے۔ مومن وہ ہے میرے بھائیوں، مومن وہ ہے جو اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اللہ سے تعلق جوڑو میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق جوڑو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑو۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، دنیا کمانے سے، کاروبار کرنے سے، بیوی سے محبت کرنے سے، اولاد سے محبت کرنے سے قرآن منع نہیں کر رہا ہے۔ قرآن تو ان کے حقوق کو بیان کر رہا ہے، بیوی سے محبت کرو، پرایوں سے محبت کرتے ہو بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، ان کے بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ محبت نہیں بیان کی تو اور کیا کیا؟ تمہاری اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرو گے، اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کسی بھی سفر سے تشریف لاتے تھے تو کچھ نہ کچھ خرید کر لاتے تھے اپنی اولادوں کے لیے، اگر راستے میں موقع نہیں ملا تو دیوبند کے بازار ہی سے جلیبی خرید کر لے جاتے تھے۔ کسی نے شاہ صاحب سے فرمایا حضرت اتنا عمل، فرمایا دنیا میں اچھی اچھی دعوتیں ہم نے کھائی اور میرے بچے گھر پہ بھوکے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں اس نیت سے اپنی اولاد کے لیے لے جاتا ہوں، میری اولاد خوش ہو جائے گی، اللہ اس پر بھی مجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہماری شریعت اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، حلال کمائی، کاروبار کرنا، دکان چلانا، اس سے قطعاً منع نہیں کرتی۔ عبد الرحمن ابن عوف سب سے بڑے مالدار صحابی ہیں، ملینر آدمی ہیں، لیکن دین کے ساتھ ان کی دنیا تھی۔ عثمان غنی ملینر آدمی ہے لیکن دین کے ساتھ ان کی دنیا تھی۔ صحابہ کرام نے بھی کمایا ہے، اس لیے کماؤ تو حلال کا کماؤ، جائز کا کماؤ، صحیح راستے سے کماؤ، اپنے اللہ سے تعلق جوڑو۔ ہماری دکانوں کو نماز بناؤ، نماز کو دکان نہ بناؤ۔ دکان کو نماز بنانے کا کیا مطلب ہے؟ دکان پر بیٹھے ہیں، فکر ہو اذان ہو تو میں پہلے نماز پڑھوں گا، میرے مقدر کی روزی انشاءاللہ مجھے نماز کے بعد بھی ملے گی، میرا گھراک جائے گا نہیں، وہ 4 دکان گھوم کر پھر آئے گا، مقدر کی روزی جانے والی نہیں ہے۔ دکان کو نماز بنا دو، فکروں کو نماز بنا دو، کھانے کو نماز بنا دو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو دکان بناؤ، یعنی نماز میں آیا اور فکریں دکان کی ہے، یہ تمہاری نماز دکان بن گئی۔ ہمیں ان مسائل کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موت ایک حقیقی چیز ہے، ہمیں جانا ہے، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، ان سے بیعت ہو، اپنی زندگی بنانے کی فکریں کریں، اپنے مولا سے تعلق جوڑیں اور اس کو راضی کرنے کی فکریں کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔